بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، اگر اس پر غور کیا جائے تو پھر یہ خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے اندر بنیادی طور پر دو عبادت ایسی ہیں جو اور دنوں میں فرض نہیں تھی اور سنت نہیں تھی، جو اس زمانے میں ہے۔ ایک روزہ عام دنوں میں فرض نہیں تھا، یہ اس مہینے کے اندر فرض کر دیا گیا۔ اسی طرح تراویح عام دنوں میں نہیں تھی، اس میں پڑھنا سنت مؤکدہ قرار دیا گیا کہ تراویح پڑھو۔ میرے بھائیوں، بظاہر تو یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ان دو کاموں کے علاوہ آدمی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ اور عام دنوں میں ہم میں سے ہر ایک صبح سے شام تک مختلف مشاغل میں مبتلا رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں، اپنی مصروفیات کو دوسرے مصروفیات سے کم کریں، اور جو حقیقی عبادت کے کام ہیں جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اس کی طرف اپنی توجہ کو بڑھائیں۔ میرے بھائیوں، اس میں روزے اور تراویح کے علاوہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ قرآن کریم کی تلاوت جیسے عام دنوں میں اتنے کرنے کا موقع نہیں ملتا جتنا قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ ہر رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ کیا منظر ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا! دور کرنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تلاوت ہوتی ہوگی، کیا اس کا منظر ہوگا، کیا اس کی روحانیت ہوگی! میرے بھائیو، ہر سال یہ ہوتا تھا، اور آخری سال جو دنیا میں تشریف رکھنے کا آخری سال تھا، اس سال 2 مرتبہ یہ دور کیا گیا۔ میرے بھائیو، اس لیے کہ قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے پہلے سے یہ طے رکھیں کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی مقدار عام دنوں سے اس میں زیادہ بڑھائیں گے، اس میں زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اہتمام کیا جائے کہ کچھ وقت نکال کر اس میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تلاوت اور چلتے پھرتے ذکر اور بعض نفل عبادتیں جو عام دنوں میں ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ مثلا آخری شب میں تہجد پڑھنے کا عام دنوں میں اگر موقع نہیں ملتا تو یہ توفیق نہیں ہوتی، تو سحری کے لیے انسان اٹھتا ہے، سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں، 8 رکعتیں 6 رکعتیں پڑھ لیں، اور اچھا یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھ لیں۔ عام دنوں کے اندر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں مسنون ہے، 6 رکعت اگر نہیں پڑھتے ہیں تو رمضان المبارک میں اس بات کا اہتمام کریں کہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں جو مسنون ہے اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ عام دنوں میں اس کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح اشراق کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، فضولیات سے اجتناب کرے، فضول کاموں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔